رکعت میں پورا قرآن، ایک رکعت میں پورا قرآن، ادھر 2.5 منٹ میں 4 رکعت فارغ، ہر رکعت میں قل هو اللہ، ہر رکعت میں قل هو اللہ، اللہ سے ٹھیکہ کر لیا ہے باقی قرآن تو واپس کر دے، سے میں ہمیں قل هو اللہ دے دے، ہم نے ہر رکعت میں یہی پڑھ کے نماز سر سے اتارنی۔ وہ 4 صورتیں تو یاد کرتے کہ ہر رکعت میں الگ الگ پڑھا جاتا۔ اللہ اکبر، یہ کہنے کے بعد اگر کوئی اور یاد آیا تو نماز کی روح نکل گئی۔ اللہ اکبر جب کہا اللہ اکبر تو اب کیا ہے، سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ، اگر نہیں ہو سکتے ہونے کی کوشش تو کرو، یہ عورتیں کوشش تو کریں، یہ مرد کوشش تو کریں، جب پھر نماز کے بعد ایسا نہ ہو سکے تو پھر اللہ سے کہو یا اللہ معاف کر دے، میں نے تو کوشش کی تھی تیری یاد میں پڑھنے کی، نہیں پڑھی گئی، مجھے 33 سال تبلیغ میں ہو گئے، مجھے صرف 2 آدمی ملے جن کو میں نے نماز کے لیے روتے دیکھا، پریشان ہوتے دیکھا، ورنہ آج تک نہ کسی عالم کو دیکھا، نہ کسی نمازی کو دیکھا، نہ ان طالب علموں کو دیکھا، نہ کسی عورت کو دیکھا، نہ کسی مرد کو کہ جو نماز کے لیے روتے ہوں کہ نہیں پڑھی جاتی۔ اور اللہ کے شان وہ بھی ہماری جماعت کے ہیں۔ ایک جنرل امیر حمزہ تھے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، ایک فقیر عبد المجید ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، میں نے ان کو آ کے دیکھا، کہتے مولوی صاحب نماز کیسے پڑھوں، نہیں پڑھی جاتی، نماز کیسے پڑھوں، نہیں پڑھی جاتی۔ اور حالانکہ جنرل امیر حمزے جیسی تہجد میں نے زندگی میں کسی کی دیکھی نہیں، اس کا رات کا رونا، رات کی تلاوت آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، جیسے زرار ابن زمرہ کنانی نے کہا تھا، آج بھی علی کی آہ و بکا، حضرت علی کا رونا میرے کانوں میں ہے، میں چشمدید گواہ ہوں اس شخص کے رات کے رونے کا بھی، رات کے اٹھنے کا بھی، لیکن اس کے باوجود ہر تشکیل میں میرے پاس آ کر کہتا مولانا نماز نہیں پڑھی جاتی، میں کیا کروں، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ جیسے تیرے نیک لوگوں نے نماز پڑھی تھی تیری یاد میں، یا اللہ میں بھی ویسے ہی شروع کرتا ہوں، میں بھی ویسے ہی شروع کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں اللہ اکبر کہتا ہوں، جب سلام پھیرتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ میں نہیں پڑھ سکا، مجھے معاف کر۔ ہاں پھر وہ کیسی کامیاب جماعت میں نکلے ہوئے، ہماری جماعت مظفر آباد، وہ پہنچے پنڈی، آگے جماعت کے پاس جانا ہے، ہسپتال چلے گئے، وہ فوجی تھے جرنیل ریٹائر، انہوں نے کہا جی آپ کا تو دل ہی بند ہو رہا ہے، لٹایا، ان کا لبیک اللہم لبیک، اور اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ نماز زندہ کرو، یہ ذوق نہیں، شوق نہیں۔ سب سے پہلے جو میں تبلیغ سے متاثر ہوا تھا، میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، چونکہ ہمیں دین کا شعور کسی نے نہ دیا، ہماری جانوروں کی زندگی سے، تو ایک لڑکا تھا ہمارے کالج کا جو گشت کرتا تھا، وہ سب سے زیادہ بیچارہ بے عزت ہوتا تھا۔ تو ایک دن میں اپنے دوستوں کے کمرے میں بیٹھا، وہ عمومی گشت ہوتا، اب پتہ چلا وہ عمومی گشت ہو رہا تھا، وہ گشت کرتے ہوئے آ گئے، وہ سارے لڑکے چلے گئے، میں پیچھے بیٹھا رہا۔ جب وہ باہر نکلے تو ایک لڑکے نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس کا نام عزیز اللہ تھا، کہنے کہ تم نہیں چل رہے، میں کہا میں نہیں چلتا، تم جاؤ، وہ کہنے نہیں چلو میرے ساتھ، میں کہا میں نہیں جاتا، جاؤ۔ تو میری اس کی تکرار ہو، تو وہ مجھے زبردستی گھسیٹ کے لے گیا، تم ہمیں کھینچا تانی میں دیر ہو گئی، ہمارے کالج کی مسجد، میں جب مسجد میں داخل ہوا ہوں تو وہ لڑکا، وہ ہمارے کالج کا لڑکا جو گشتیں کیا کرتا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے مجھے کسی نے ننگے تار کا کرنٹ لگا دیا ہو، میں ایسے ہو گیا، یا اللہ یہ کیسی نماز، یہ کیسی نماز۔ میں نے زندگی بھر کبھی کسی کو نماز میں ایسے کانپتے نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ سال لگا لیتے ہیں ان کا رکوع سجدہ ٹھیک، پہلا اثر نماز کا خاموش، دوسرا اثر بھی نماز کا ہوا۔ نیو ہاسٹل، اقبال ہاسٹل میں ایف ایس سی کے لڑکے ہوتے تھے، نیو ہاسٹل میں پھر بی اے بی ایس سی سے ایم ایس سی تک، تو ہم اپنے دوستوں کو ملنے گئے ہوئے تھے، تو ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے کینٹین کے باہر، گرمیاں تھی، باہر بیٹھے، میرا منہ سامنے بلاک کی طرف، میرے 3 دوست منہ ان کا منہ میری طرف، عزیز اللہ، اکرم سکھیرا، محمد علی بلوچ، یوں ہم نہ، خالد میلا، ہمیں تو اذان ہوئی عصر کی، کونے میں مسجد تھی، سامنے بلاک، میں نے کیا دیکھا کہ وہ نعیم الدین اب سیڑھیوں سے اس طرح اتر رہا تھا، اس طرح، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، تو اس طرح گھسٹ کے آ رہا تھا، بیساکھیاں نہیں تھی، کیا تھا،
اترا، سارا سفر اس نے اسی طرح کیا، اسی طرح جا کر اس نے نماز پڑھی، ہم نے کوئی نہیں پڑھی، لیکن اس نے ہم پہ وار کر دیا تھا۔ میں نے ایک دم کہا، میں کو دیکھو 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 یہ نعیم الدین صاحب کیا کر رہے ہیں، ساری سیڑھیاں اترا، گھسٹتا ہوا گیا، اور ہم دم بخود بیٹھے دیکھتے رہے، نماز ختم ہوئی، پھر وہ اسی طرح آیا اور گھسٹتا ہوا اوپر چلا گیا۔ یہ سب سے پہلا میرے اوپر اثر تھا تبلیغ کا۔ تو سرحد میں نماز کا رواج تو ہے، پر نماز کو سنوارنے کا رواج کوئی۔ مدرسوں میں پڑھنے والوں کی نماز ایسی نہیں کہ دیکھ کے پتہ چلے کسی مدرسے کا لڑکا۔ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا نا، اس کے خالی جیب ہو کر بھی اللہ کام بنائے گا، پھر اسے دعا مانگنا آ جائے گا، جس سے دعا کا طریقہ مل گیا اس کے کام گھر بیٹھے بنیں گے۔ فصلی رکعتین ثم دعا، فصلی رکعتین ثم دعا، اس نے پڑھی نماز اور پھر مانگا اپنے اللہ سے، اس نے پڑھی نماز پھر مانگا اپنے اللہ سے۔ اوہو، مانگتا ہی کوئی نہیں۔ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں، دعائیں پڑھتے ہیں۔ دعائیں پڑھی نہیں جاتی ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ دعائیں مانگنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جی ہماری سنتا نہیں، کیسے سنے؟ تم تو دعا پڑھتے ہو، کبھی مانگو تو فوراً سنے گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، ذرا مانگو تو صحیح، تڑپ کے پھر دیکھو کیسے سنتا ہے۔ نماز زندہ ہو، نماز کے ساتھ حسن معاشرت، حسن اخلاق، جس کو اللہ کے نبی نے میرے بھائیو اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھایا کہ پورا گھر جنت تب بنتا ہے جب اولاد فرما بردار ہو، ماں باپ شفیق ہوں، میاں بیوی میں محبت ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، عزت نفس کا خیال ہو، الفاظ تول کے بولے جائیں، بول میٹھا بولا جائے۔ لوگ آج کیا کرتے ہیں کلاشنکوف کی گولیوں سے زیادہ تیز الفاظ بولتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی میرے الفاظ واپس کر دو، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ کبھی الفاظ بھی واپس ہوئے؟ یہ تو ایسا بڑے بڑے مجاہدے کرنے آسان ہیں، پر بدتمیز کے آگے چپ رہنا مشکل ہے۔ بڑے بڑے نفل پڑھنے آسان ہیں، پر گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے۔ ساری ساری رات کی تہجد آسان ہے، اور حال نہ پوچھنے والے کا جا کے حال پوچھنا مشکل ہے۔ پیدل چلہ لگانا آسان ہے، پر جو پوچھنے نہیں آتا اس کو پوچھنا مشکل ہے، چاہے پڑوس میں رہتا ہو۔ یہ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے اس پر، ضمانت، اس ضمانت ہمیشہ اوکھے کام پر ہے۔ آپ نے کہا ٹوپی والو اپنے اخلاق اچھے کر لو، جنت الفردوس میں تمہیں گھر لے کے دوں گا۔ کہا میں ضامن ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں اسے جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا۔ یا رسول اللہ، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، زبان بڑی تیز چلاتی ہے، تو آپ نے کہا دوزخ میں جائے گی۔ دوسرے کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ ہماری پڑوس کی عورت ہے، فرض پورے کرتی ہے، نفل کوئی نہیں پڑھتی، زبان کا بول بڑا میٹھا ہے، آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ ہمارے گھروں میں باپ بیٹے کی تمیز نہیں، ماں بیٹے کی تمیز نہیں، اور میاں بیوی میں اخلاق نہیں۔ یہ باہر ڈیرے میں بیٹھے ہوں گے اور باہر اپنی بیٹھک میں ہوں گے تو بڑے اچھے اخلاق، آنے والوں کو چائے پوچھ رہے، کھانا پوچھ رہے، حال پوچھ رہے، ہنس رہے، مسکرا رہے، گھر جاتے ہی اتنے بدتمیز ہو جاتے ہیں، اتنے بد اخلاق ہو جاتے ہیں کہ جیسے آگے گوشت پوست کا انسان نہیں ہے، آگے کوئی لوہے کی مشین ہے، پتھر کی مشین ہے، جس کے سینے میں دل کوئی نہیں ہے، اسے گالیاں نکالوں، اسے تھپڑ ماروں، اسے بے عزت کروں، اسے بار بار ٹوکوں، جیسے آگے پتھر پڑا ہوا ہے، جیسے آگے لوہے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بد اخلاقی کی قیمت دینی پڑے گی قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور یہاں سب سے زیادہ برا سلوک اپنی بیویوں سے کرتے ہیں۔ مہمانوں میں بڑے مہمان نواز، اور اندر جا کر انتہائی بدتمیز، انتہائی بد اخلاق،
اور آگے ان کو شیطان کا کہتا عورت پہ روب رکھنا چاہیے. روب کا یہ طریقہ ہے. محبتوں سے بھی تو دل خریدے جاتے ہیں, محبتوں سے بھی تو روب قائم کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. اور مولانا یوسف صاحب نے حیات الصحابہ جیسی کتاب لکھی ہے. 14 صدی میں کوئی عالم ایسی کتاب نہیں لکھ سکا. یہ علماء عرب نے کہا ہے, میں خود نہیں کہہ رہا ہوں, علماء عرب نے کہا ہے. 14 صدی میں کوئی عالم ایسی کتاب نہیں لکھ سکا. اس کی جلد دوم آدھی معاشرت پر ہے, آدھی معاشرت پر ہے. اور پڑھو, یہ تبلیغ والے کے لیے نہیں لکھی گئی حیات الصحابہ, یہ امت کے لیے لکھی گئی ہے. پر درد یہ پڑھتا کوئی نہیں. اسے پڑھو تمہیں پتہ چلے کہ حضور کی معاشرت کیا ہے, اخلاق کیا ہے, رویہ کیا ہے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ تو نے حیات الصحابہ 10 دفعہ پڑھنی ہے. میں ان کی روح سے آج بھی شرمندہ ہوں. میں نے اسے 5 دفعہ پڑھا, حرف حرف کر کے. 3 جلدیں ہیں, 3 جلدیں, ایک ایک حرف کر کے میں نے اسے 5 دفعہ پڑھا. لیکن اب سفروں کی کثرت, مجمع کی کثرت, مجھے تنہائی میسر نہیں رہی. میرا اپنا کوئی وقت نہیں. جب میں سو جاؤں وہی میرا وقت ہے. جاگ اٹھوں نہ مجھے کوئی بیٹھنے دیتا ہے, نہ کوئی مجھے کوئی کام کرنے دیتا ہے. تو وہ اس قدر مصروفیت ہو گئی ہے, مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. اور میں اب بھی اللہ سے کہتا ہوں, یا اللہ مجھے 10 دفعہ پڑھوا دیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے اللہ کا شکر ہے زندگی میں پڑھتے ہی گزری. میں نے کوئی کتاب ایسی نہیں پڑھی جس کو جتنی دفعہ میں نے پڑھا میں رویا بھی ہوں. اور میں نے اپنے اندر ایمان کی حرارت کو محسوس کیا ہے. حالانکہ کتنی کتابیں نظروں سے گزری, آج بھی گزر رہی ہیں. جب بھی مجھے فرصت ملتی ہے تو میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے میں کتاب کے آگے بیٹھوں. پر وہ غالب نے کہا تھا, دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے, پر وہ فرصت ملتی کوئی نہیں. لیکن جب کبھی ملتی ہے تو میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت کتاب ہوتی ہے. میں نے حیات الصحابہ جیسی اثر کرنے والی کتاب قرآن کے بعد حدیث, قرآن کو چھوڑ دیں, اس کا تو بدل کوئی نہیں, اس کی تو مثل کوئی نہیں, ان کو الگ کر دیں. قرآن و حدیث کے بعد میں نے کوئی کتاب ایسی اثر والی زندگی میں نہیں دیکھی کہ 5 دفعہ پڑھ. حالانکہ میرا ذوق میں 1 دفعہ پڑھوں, میں دوبارہ پڑھنے کو میرا جی نہیں چاہتا. 1 دفعہ میری نظر سے گزر جائے, میں دوبارہ اس کو دیکھنے کی طبیعت ہی نہیں ہوتی. حیات الصحابہ پڑھنے کا میرا آج بھی دل ہے کہ یا اللہ مجھے 10 دفعہ پڑھوا دے, لیکن ہو نہیں رہا. آپ کو کہہ رہا ہوں 1 دفعہ تو پڑھ لو, اور جلد ثانی غور سے پڑھو. زندگی, کیونکہ تبلیغ والوں نے بھی 4تھے نمبر کو طلاق دے دی ہے. مدرسوں میں بھی اخلاق نہیں سکھائے جاتے. فقہ وہ ایمان بنانے والا طرز تعلیم نہیں, ایمان کو ابھارنے والا طرز تعلیم نہیں. بچے بچیاں 4 سال 8 سال گزار کے آتے ہیں, نہ انگیٹھیوں میں حرارت ہوتی ہے, نہ اندر میں تپش ہوتی ہے, نہ اندر میں وہ آگ ہوتی ہے, نہ اندر میں محبت اور عشق کے زمزمے ہوتے ہیں. عاشق ہوں میں عشق کما میں, دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ بدیاں 1000 لامہیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دتے اڑ واقف کل اسراراں ہو. سجدیں سر چہی نہ باہو تڑ کافر کہن 1000 ہوں. زاد زاربا یضرب چھوڑ ملاں, کوئی عشق دا سبق پڑھا مینوں. یہ میں نے ایسے اپنی زبان میں تمہیں کچھ چند شعر سنا دیے. مفہوم یہ ہے کہ بھائیو, وہ طرز تعلیم جو ایمان میں حرارت پیدا کرتا تھا, جو عشق کی انگیٹھیوں کو تپا دیتا تھا, اور آدمی خود بھی کندن ہوتا تھا اور خود بھی بھڑکتا تھا, اوروں کو بھی گرماتا تھا, وہ طرز تعلیم ہمارے مدرسوں میں نہیں ہے. تبلیغ والوں نے بھی 4تھے نمبر کو کہیں جا کے دھکا دے دیا ہے. خلیفہ بننے کا ان کو شوق چڑھا ہوا ہے. انہیں پتہ نہیں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. اگر اخلاق نہ ہوئے تو ساری تبلیغ مردود ہو کے رہ جائے گی. اللہ کے نبی کا اللہ کا قرآن کہتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ 1 سیر تبلیغ کرنے کے لیے 2 سیر اخلاق پیدا کرو, ورنہ نہ اللہ قبول کرے گا نہ لوگ قبول کریں گے. سادہ ترجمہ بتا رہا ہوں. خذ العفو
کیا کہہ رہا اللہ؟ معاف کرنے کو پکڑ لو. ارے بھائی کسی ہوائی چیز کو بھی پکڑا جا سکتا ہے. کوئی صفت پکڑنے کی چیز ہے. ہاں بھائی، راڈ پکڑو، تار پکڑو، کرتا پکڑو، داڑھی پکڑو، پگڑی پکڑو، اور اگر کوئی ہوا پکڑو تو یہ جملہ ٹھیک ہے؟ ہوا پکڑو، وہ جملہ ٹھیک ہے؟ وہ ایک بھائی ناراض نہ سارے ہی پٹھان بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک خان صاحب کو ڈاکٹر نے کہا آپ صبح صبح ہوا خوری کیا کریں. وہ ہوا خوری تو اردو کا محاورہ ہے، سیر کریں. ہوا خوری، سیر کریں. آپ صبح سیر کیا کریں، کیونکہ پٹھان کی اردو تو ایسی تھی. وہ صبح صبح جا کر باغ میں کرے، کبھی ہاپ کرے، کبھی ہاپ کرے. ان کا خان صاحب کیا ہوا؟ کہ ڈاکٹر بولا تھا ہوا کھاؤ. ہم ہوا کھاتا ہے. ہوا کھاتا ہے تو ہوا کو کھائی جاتی ہے، ہوا کو پکڑا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا خذ العفو، معاف کرنا کوئی چیز ہے جس کو میں پکڑ لوں. اللہ کہتا ہے پکڑ لو، معاف کرنے کو پکڑ لو. کیا مطلب؟ کہ جیسے اپنی چیز کو پکڑتے ہو نا پھر چھوڑتے نہیں ہو. زندگی بھر کا قانون بناؤ، معاف کرنا زندگی کا عمل بنا لو. کبھی اسے نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا. نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں. سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا. یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. ذرا یہ ذائقہ تو اللہ کی قسم، چپ رہنے میں وہ لذت ہے جو جواب دینے میں نہیں ہے. جھک جانے میں وہ لذت ہے جو گردن اٹھانے میں نہیں ہے. دعا دینے میں وہ لذت ہے جو گالی دینے میں نہیں ہے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. میں میرے بھائیوں صرف کوئی اپنے تجربے پہ قسم نہیں اٹھا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی خبروں پہ قسم اٹھا رہا ہوں کہ تم چپ رہنا سیکھو تو صحیح، تم اخلاق سیکھو تو صحیح. اسلام کی ہوا چلے گی. ہوا چپ نہیں رہتے، خاموش نہیں رہتے. مجھے یہ کہا، مجھے یہ کہا، مجھے یہ کہا. یہ ہوتا کون ہے؟ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. ارے اس کو پھاڑ دو، اسے پھاڑ دو، اسے جلا دو. اپنی مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. دانا مٹ جاتا ہے، پس جاتا ہے، پھر گلاب کھلتے ہیں، پھر چنبیلیاں مسکراتی ہیں، پھر خوشے چمکتے ہیں، پھر بہار آتی ہے. کچھ دانے مٹتے ہیں پھر بہار آتی ہے. اپنی ذات کو مٹاؤ. خذ العفو، معاف کرنے کو پکڑو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہل سے مراد یہاں ان پڑھ نہیں، جاہل سے مراد زیادتی کرنے والا. زیادتی کرنے والے سے بھی درگزر کرو، اب تبلیغ کرو. خذ العفو اوپر، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ نیچے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ تبلیغ درمیان میں. اوپر بھی کیپسول اخلاق کا، نیچے بھی کیپسول اخلاق کا. اوپر بھی مٹھائی، نیچے بھی مٹھائی. اوپر بھی مٹھاس، نیچے بھی مٹھاس. بیچ میں تبلیغ ڈالو، سارا جہان لے لے گا. اور سن لو، اچھے اخلاق اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے. اچھے اخلاق. ایک روایت میں آتا ہے دو چیزیں اسلام میں بڑی مشکل ہیں، ایک توکل، ایک اخلاق. ایک یقین، ایک پوری روایت سنو. ایک صحابی کا قول ہے، اور یہ قول ایسا ہے چونکہ آگے اوپر ہے نہیں تو لہذا انہی کی طرف سے روایت کر کے کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ مشکات نبوت سے نکلا ہوا کلام ہی نظر آتا ہے. فرمایا ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب توکل میں، ما نزل من السماء شیء اقل من الیقین وما قسم للناس شیء اقل من الحلم. اللہ نے آسمان سے دو چیزیں تھوڑی اتاری ہیں، آسمان سے دو چیزیں تھوڑی اتاری ہیں. ایک یقین، ایک اچھے اخلاق. ایک یقین، ایک حلم. حلم اخلاق کی بلندی کو کہتے ہیں. تو جو چیز بازار میں تھوڑی ہو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، زیادہ ہو تو گھٹ جاتی ہے، اور کم ہو تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو اخلاق اور یقین بازار میں تھوڑے ہیں تو معلوم ہوا قیمت زیادہ دینی پڑے گی، ویسے نہیں ملیں گے.
پھر میں نے ان دونوں کا، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، کوئی 10-12 سال ہو گئے اس کو پڑھے ہوئے، میں دونوں میں موازنہ کرتا رہا، یقین مشکل، اخلاق مشکل، یقین مشکل، اخلاق مشکل۔ پھر اور اس مضمون کے لیے کتابوں کو دیکھا، قرآن کو دیکھا، حدیث پاک کو دیکھا، اپنے اوپر تجربہ کر کے دیکھا، اپنے ساتھ چلنے والوں میں دیکھا، تو میں نے یہ دیکھا میرے بھائیوں کہ یقین کا سبق، اخلاق کا سبق، اخلاق کا سبق یقین سے بھی مشکل ہے، یقین سے بھی مشکل ہے، یقین سے بھی مشکل ہے۔ اخلاق کی کمزوری چھپ جاتی ہے، یقین کی کمزوری چھپ جاتی ہے، اخلاق کی کمزوری چھپتی نہیں۔ یقین کی کمزوری کا نقصان صرف مجھے ہے، اور اگر میں بد اخلاق ہوں تو اس کا نقصان میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے بچوں کو، میری بیٹیوں کو، میری بیوی کو، میرے سسرال کو، میرے دوستوں کو، میرے پڑوسیوں کو، میرے ملازموں کو۔ میں جس دائرے میں چلوں گا میں پھر کیکر کا کانٹا بنوں گا، جس کا کام چبھنا ہے، چبھنا ہے، چبھنا ہے۔ یقین کی کمزوری چھپ جاتی ہے، اخلاق کی کمزوری چھپتی نہیں ہے۔ یقین اندر کی چیز ہے، اخلاق باہر کی چیز ہے۔ میری روح تو نظر نہیں آ رہی، جسم نظر آ رہا ہے، یقین اندر ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، اخلاق باہر ہوتے ہیں، چھپ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کے بارے میں بشارت دی ہے، فبشرناہ بغلام علیم۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں بشارت دی ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، علیم، حلیم، علیم، حلیم۔ اسماعیل کیا ہیں؟ غلام حلیم۔ اسحاق کیا ہیں؟ غلام علیم۔ اس پر علماء نے کیا کہا ہے؟ حضرت اسماعیل کا درجہ حضرت اسحاق سے زیادہ ہے۔ کیسے؟ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اسماعیل کو حلیم کا ٹائٹل ملا ہے اور اسحاق کو علیم کا ٹائٹل ملا ہے۔ اسماعیل کو وہ صفت دی گئی ہے جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ عالم ہونا یہ اچھے اخلاق کی نشانی نہیں ہے، اور اچھے اخلاق والا ہونا یہ عالم کی نشانی ہے۔ ہر علم والا اخلاق والا نہیں ہوتا، ہر اخلاق والا علم والا ہوتا ہے۔ حلیم، قاد الحلیم ان یکون نبیا، آپ نے فرمایا قریب ہے کہ اچھے اخلاق والا نبی ہو جائے۔ اور سنو، آپ نے کہا ادبا، فقہا، کأنہم انبیاء من خصال ما اشرفہا۔ بنو حارثہ کا وفد آیا تو علقمہ بن حارثہ کہتے ہیں کون لوگ ہو؟ حضور نے پوچھا کون لوگ ہو؟ کہا جی ایمان والے۔ ایمان والے کا کیا نشانیاں ہیں؟ کہا جی 15 نشانیاں ہیں۔ کا کون کون سی ہیں؟ ان کا توحید، رسالت، توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور 5 کون سی ہیں؟ کا ایمان باللہ والملائکہ والکتب والرسل والآخرہ۔ کا اور کون سی ہیں؟ اور کون سی ہیں؟ کہا یہ ہم میں پہلے سے ہیں، یہ ہمیں پہلے سے کیا ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ الشکر عند الرخاء، الصبر عند البلاء، والرضا بمر القضاء، والصدق في مواطن اللقاء، وترك الشماتة بالمصیبت اذا حلت بالاعداء۔ کیا کہا؟ 5۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ جب اللہ دیتا ہے شکر کرتے ہیں، جب اللہ لیتا ہے صبر کرتے ہیں، جب اللہ کوئی ہم پہ کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو ہم جزا فضا نہیں کرتے، اور جب ٹکر ہو جائے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی، اور یا رسول اللہ دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے کبھی خوش نہیں ہوئے۔ یہاں سگے بھائی پہ مقدمے کر کے اسے ذلیل کر کے خوش ہو رہا ہو۔ باپ بیٹے میں مقدمے چل رہے ہیں، باپ بیٹے میں مقدمے چل رہے ہیں۔ تو ان 5 آخری 5 باتوں کو جو آپ نے سنا نا، الشکر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، والرضا بمر القضاء، والصدق في مواطن اللقاء، وترك الشماتة بالمصیبت اذا حلت بالاعداء، تو آپ مسکرا پڑے۔ اس پر آپ نے کہا ادبا، فقہا، کأنہم انبیاء من خصال ما اشرفہا۔
آئے ہائے ہائے ہائے، کاش کہ کچھ اخلاق سیکھ لیتے تو تبلیغ بھی چل پڑتی، گھر بھی جنت بن جاتے، اور لوگوں کا رخ علماء اور علم کی طرف ہو جاتا۔ پر یہاں تو ہم چو دیگرے نیست، ہم چو دیگرے نیست۔ آپ نے کیا کہا؟ واہ 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 واہ۔ یہ میں الفاظ کا نہیں، اس وقت جو کیفیت بن رہی تھی میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا واہ 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 واہ، ما اشرفہا، یہ ما اشرفہا کی میں تصویر بنا رہا ہوں۔ دیکھو جب تک عربی ادب نہیں پڑھو گے بالکل ان پڑھ رہو گے، چٹے ان پڑھ، کورے، صرف ضرب یضرب ضربن میں گھومتے رہو گے۔ ما اشرفہا، واہ 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 واہ۔ ارے تمہیں اللہ نے وہ صفات دی ہیں جو نبیوں کو دی جاتی ہیں، تم تو مجھے یوں لگ رہے ہو جیسے نبی ہوتے ہیں، کأنہم انبیاء۔ پھر آپ نے کہا 5 اور بتا دیتا ہوں تم کامل ہو جاؤ گے، 15 پہلے ہیں، 5 اور لے لو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا کیا یا رسول اللہ؟ کلا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں وہاں گھر نہ بناؤ۔ تو کیا مطلب کہ بناؤ ہی نہیں، بنانے کی نفی نہیں ہو رہی، جیسے آج کل گھر بن رہے ہیں اس کی نفی ہو رہی ہے۔ ایسے نہ بناؤ کہ تکبر کی نشانیاں اور اوپر اتنا کچھ لگا دینا کہ جیسے مرنا ہی نہ ہو۔ لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں وہاں گھر نہ بناؤ، یعنی ضرورت کا بناؤ۔ لا تجمعوا ما لا تاکلون، جسے استعمال نہیں کرنا اسے جمع نہ کرو۔ دنیا بڑی غریب ہے، اوروں کو تقسیم کرو۔ اور کیا کرو؟ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، جس رب کے پاس جانا ہے اس سے ڈر کے چلو۔ اور کیا کرو؟ لا تنافسوا فیما غدا عنہ تزولون، جس دنیا کو چھوڑ جانا ہے اس کی دوڑ نہ لگاؤ، اس کے لیے لڑو نہیں، اس کے لیے کلاشوں کو پھینکنے نکالو، اس کے لیے قتل نہ کرو، اس کے لیے گالیاں نہ دو، اس کے لیے جھوٹے مقدمے نہ کرو۔ 5واں کیا ہے؟ ورغبوا فیما غدا الیہ تصیرون وفیہ تخلدون، جس جنت میں جا کے رہنا ہے اس کے شوق رکھو، اس کی دوڑ لگاؤ، اس کی دوڑ لگاؤ۔ تو میرے بھائیو بہنوں، اخلاق پر مجھے یہ حدیث یاد آئی۔ اپنے اخلاق بناؤ، بہترین اخلاق والا وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، بہترین اخلاق والا وہ ہے جو ماں باپ سے اچھا سلوک کرے، بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنی گالیاں سن کر بھی اپنے بارے میں دعائیں دینا سیکھ جائے۔ جو تمہاری غیبت کرے تم اس کی تعریف شروع کر دو، چند دن کے بعد نتیجہ دیکھ لینا۔ جو تمہیں گرانا چاہے تم اسے اٹھانا شروع کر دو، جو تمہارے عیب کھولے تم اس کی اچھائیاں کھولنا شروع کر دو، تمہارے حق میں اللہ کی تقدیر ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے عورتوں کو حق سمجھایا۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے سر سے لے کر پاؤں تک زخم ہو، ہر زخم میں پیپ بھر چکی ہو، پیپ، اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، اخلاق بناؤ، ماں باپ کی ٹھنڈک بنو، ماں باپ کو آنکھیں نہ دکھاؤ، ماں باپ کی ٹھنڈک بنو، بیویوں سے بدتمیزی نہ کرو، ان کے لیے راحت اور ٹھنڈک بنو۔ آپ قیامت کے دن اللہ کہے گا ہاں بھائی لاؤ بھائی تبلیغی صاحب کو لایا جائے، مولانا صاحب کو لاؤ بھائی، حاجی صاحب، نمازی صاحب لاؤ بھائی، لاؤ بھائی، اس کے عمل تولو۔ کیا تولیں گے اللہ؟ یہ میں ایسے ہی اضافے کر رہا ہوں، نماز تولیں، روزہ تولیں، حج تولیں؟ نہیں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ کہ لاؤ دیکھو پہلے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا وہ رکھو یہاں، بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا وہ یہاں رکھو، اگر اس میں یہ بدتمیز نکلا تو باقی نمبر بھی کٹ جائیں گے۔ آپ نے کہا ماں باپ تیری جنت، ماں باپ تیری دوزخ، ماں باپ تیری جنت مانو اطاعت کرو گے، ماں باپ تیری دوزخ اگر اطاعت نہیں کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی تو دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی گوشت بیچنے والا تیرا ساتھی، گئے تو ایک قصائی گوشت بیچ رہا، خون و خون ہوا،
شام کو اس نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، گھر چلا، موسیٰ کہنے لگے میں چلوں تیرے ساتھ؟ اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، کہنے لگے آ جاؤ، دونوں چل دیے، گھر پہنچے، اس نے گوشت پکایا، روٹی پکائی، نرم کی، ایک بوڑھی عورت لیٹی تھی چارپائی پہ، اس کو اٹھایا، اس کو اپنی گود میں بٹھایا، پھر اس کو نوالے بنا بنا کے کھلا 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 کھلا، پھر اس کو صاف صوف کر کے پھر اسے جا کے چارپائی پہ لٹایا، اس نے اس کو دعا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، بہت کمزور ہو چکی ہے، میں جب صبح جاتا ہوں اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، کھلا پلا کے جاتا ہوں، پھر جب شام کو آتا ہوں تو پہلے اس کو کھلاتا ہوں، پھر کوئی باقی کام کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگے کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی؟ اماں جو ہوئی جب بھی خدمت کرتا ہوں کہتی اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھ دے جنت، میں کہاں موسیٰ کا۔ اے ہائے کیا ظالم ہیں جو ماؤں کو دکھ دیتے، جو اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، تو جنت میں میرا ساتھی ہے، میں ہی موسیٰ ہوں۔ اس سے میں کہتا ہوں بھائیو ماں باپ کی دعا لو، بد دعا نہ لو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، محبت اور شفقت کو اب رواج دو۔ ہمارے گھروں کی معاشرت بڑی گندی معاشرت ہے، اور اوپر سے اس کا ذکر بھی کوئی نہیں کرتا، بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ یہ تبلیغ والوں کو بھی 2 نمبر یاد ہیں، ویسے پاکستان کی تبلیغ بڑی آسان ہوگی، 4 نمبر کی ویسے ہی چھٹی ہوگی، پہلا نمبر چھٹا نمبر بس، باقی ساری چھٹی۔ اخلاق کو نہیں بولیں گے تو زندگیوں میں آگ لگ جائے گی، آگ، ایسی آگ جو سامن کی برسات سے بھی نہیں بجھے گی۔ یہ ڈگریوں سے نہیں آتی ہے اخلاق، اللہ کے نبی کی زندگی کے سیکھنے سے آتے ہیں۔ پھر بیٹیوں کو، بہنوں کو ایسے رول دیا جاتا ہے جیسے اس کو ماں نے نہیں جانا، پورے تمہارے سرحد میں بیٹیوں کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں دیتا۔ میں پوچھ کے بات کر رہا ہوں، میں نے پہلے تحقیق کی ہے پھر بول رہا ہوں، کوئی لاکھوں میں ایک دے دے تو وہ تو بات الگ ہے نا۔ تمہارے سرحد میں کوئی رواج نہیں بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دینے کا، ساری جائیداد بیٹے ہضم کر جاتے ہیں۔ کیا یہ اسی ماں کے پیٹ سے نہیں نکلی جس سے تمہیں اللہ نے نکالا؟ اس نے اسی چھاتی کا دودھ نہیں پیا جس سے تمہیں اللہ نے دودھ پلایا؟ یہ کیا ظلم و ستم ہے؟ اس حرام کھانے کا کیا جواب دو گے؟ اس میں اور چوری ڈاکے میں کیا فرق ہے؟ ہمارے پنجاب کا بھی یہی حال ہے، ایسے بدبخت ہیں عدالتوں میں جا کے حلفیہ بیان دے دیتے میری بیٹی کوئی نہیں، ساری جائیداد بیٹوں کے نام کرتے حلفیہ بیان۔ میں ایسے ذمہ داروں کو جانتا ہوں جنہوں نے عدالتوں میں جا کے حلفیہ بیان دے دیے میری بیٹی ہے ہی کوئی نہیں، اور ساری زمین بیٹوں کے نام لگائی۔ یہ ظلم و ستم بھائیو، اس سے توبہ کرو، اس سے توبہ کرو۔ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے، آپ نے کہا میری نسل میری بیٹیوں سے چلے گی، میری نسل میری بیٹیوں سے چلے گی، اوروں کی نسل بیٹوں سے، آپ کا میری نسل میری بیٹیوں سے۔ کہ حسن حسین میرے بیٹے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے نفرت کرے گا اللہ ان سے نفرت کرے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں بیٹی کا حق پہلے بتایا ہے، بیٹے کا بعد میں، مثل حظ الانثیین، مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 2 بیٹیوں کو جتنا میں دینے کا حکم دے رہا ہوں اتنا ایک بیٹے کو دے دو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں یا 2 بہنیں دیں وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، ان کی ڈولی اٹھائی، ان کا حصہ دیا، ان کو گھر پہنچایا، خامن کے گھر، پھر شادی کے بعد بھی ان کا خیال کر کے ان پر خرچ کرتا رہا، اور مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ اور تم لوگ بہنوں کا اصل حق ہی مار جاتے ہو تو کیسے اللہ کے ہاں خلاصی ہوگی؟ میں جب رائمنڈ میں پڑھتا تھا میں ایک شہد کی بوتل لے گیا مولانا جمشید صاحب کی خدمت، میں نے ان سے قرآن تفسیر پڑھی، تو جب میں نے سامنے رکھی تو مجھ سے فرمانے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی اپنے باغ سے۔ اس وقت میرے ماں باپ زندہ تھے، مجھ سے فرمانے لگے
تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ ایک بوتل شہد کے لیے کیا تحقیق ہے؟ میرے کان تو آج سے انہوں نے 25 سال پہلے کھڑے کر دیے تھے. تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، 2 بھائی تھے بس. پھر کہنے لگے تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میں پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کو مجھے کیا پتا اس کا. تو تب جا کر انہوں نے شہد کی بوتل کو قبول فرمایا. تو ادھر مسجدوں میں کہا رہا ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ. مدرسے والے پوچھتے ہیں تو کمائی کہاں سے کر کے لایا؟ وہ چندہ ہمیں دے دو، پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ رہا ہے، کہاں سے کما کے لا رہا ہے، بس چندہ ہمیں چاہیے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو میرے بھائی اور بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک معاشرت کو ساری دنیا میں عام کرنا، اپنے اندر اور ساری دنیا میں عام کرنا، یہ تبلیغ کا کام ہے. آپ درود شریف پڑھیں. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یہ تیرے بندے، تیری بندیاں، تیرے غلام، تیری باندیاں، تیرے فقیر، تیری فقیرنیاں تجھے آخری سہارا سمجھ کے تیرے سامنے جمع ہیں. یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم پر نظر کرم فرما دے. ہم ٹوٹے ہوئے ہیں میرے مولا، ہم تھکے ہوئے ہیں مولا، دھتکارے ٹھکرائے ہوئے ہیں میرے آقا. دین کو چھوڑ کر اور تجھے چھوڑ کر ہم نے بڑے دکھ دیکھے ہیں میرے آقا. تو ہمیں اپنے دین والا بنا دے. تو نے سمجھایا میرے آقا، ہم کوئی نہ سمجھے. تو نے بلایا، ہم نے پلٹ کے بھی نہ دیکھا. تو نے سنایا، ہم نے کانوں میں ڈانٹ دے لیے. تو نے نشانیاں دکھائیں، ہم نے آنکھوں پہ پردے ڈال لیے. تو نے جگہ جگہ عبرت کے نمونے بنائے، ہم نے اپنی غفلت میں یا اللہ ان سے بھی کوئی عبرت نہ لی. اے مولا کریم، اب اس حال کو پہنچے میں کہ دل تیری محبت سے خالی ہے، سینہ تیرے دیے ہوئے ایمان کے نور سے خالی ہے، جسم تیرے محبوب کی اطاعت سے خالی ہے، زندگی اور معاشرت تو بالکل ہی ویران ہے. اے عرب کے پتھروں کے پوجا کرنے والوں کو رضی اللہ عنہ بنانے والے اللہ، ہم پر بھی نظر کرم فرما دے، ہم پر بھی نظر کرم فرما دے. ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. یہ سارے آنے والے بھائیوں کو قبول کر لے، ان مستورات کو قبول کر لے، ان کی زندگیاں بھلی کر دے، جنت بنا دے. میاں بیوی میں محبتیں پیدا کر دے، اولادوں کو فرما بردار کر دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ان طلبہ طالبات کے سینے علم کے نور سے روشن کر دے. انہیں تو ہدایت کا، معرفت کا یا اللہ سبب بنا دے، ذریعہ بنا دے. جتنے تشریف لانے والے مرد عورت ہیں، ان سب کی دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مقدر فرما. یہ صاحب خانہ ہمارے میزبان، تو ان کو بھی یا اللہ نیکی کی، صلاح کی توفیق عطا فرما. ان کی نسلوں میں بھی نیکی کو قائم فرما. ان کے بچے بچیوں کو بھی نیک و صالح بنا. مولا جو تنگی میں ہیں ان کو فراخی دے دے، جو پریشانی میں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو آپس میں لڑ پڑے ان کی صلح کروا دے، جنہوں میں نفرتیں ان کو محبتیں دے دے. یا اللہ جن کا آپس میں کوئی قطع تعلق ہو گیا کسی قسم کا، تو ان کی آپس میں محبتیں قائم فرما دے. یا اللہ اس پورے علاقے کو محبت کا گہوارہ بنا دے. ان کی دشمنیاں، لڑائیاں ختم کر دے، ان کی نفرتیں، عداوتیں ختم کر دے. انہیں اپنے یا اللہ محبت اور معرفت میں کامل مقام عطا فرما دے. یا اللہ اپنے محبوب کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھرنے والا بنا دے. یا اللہ
جو ان مجمع میں بیمار ہیں مرد عورت ان کو صحت عطا فرما دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں یا اللہ ان کے آسان سہولت کے ساتھ نیک رشتے مقدر فرما دے، مقدر فرما دے، جن کی اولادیں گستاخ ہو گئیں ان کو فرما بردار کر دے، انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے مولا جو کسی غلط کام میں پھنس گئے غلط عادت میں ان کو توبہ کی توفیق دے کر صراط مستقیم پہ قائم فرما دے، یا اللہ ہمارا آنا بھی قبول فرما لے، ان بھائی بہنوں کا جمع ہونا بھی قبول فرما لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم آمین۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر